نعتیں پڑھا کرتا تھا، سرکار نے کرم فرمایا تو نعتیں لکھنے بھی لگا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے اماں ابا نے بھی کبھی کچھ نہیں لکھا اس طرح اور نہ مجھے کچھ آتا نہ مجھے کسی نے سکھایا۔ بس ایک شب میں ایسے سو رہا تھا اور قسمت نے جاگا اور مجھے اٹھایا گیا اور میں بیٹھا قلم لے کر، اور میں نے جو لکھنا شروع کیا تو کم و بیش پچھلے 5 یا 6 سال ہو گئے میں مختلف نعتیں، اللہ رب العزت کی شان میں حمدیں اور اولیاء کاملین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات کے حوالے سے منقبتیں سرکار لکھواتے ہیں، میں لکھتا چلا جاتا ہوں، اس کی اصلاح کسی سے کروا لیتا ہوں۔ بس دعا کریں، مدینہ شہر ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے لوگ جو اسی سرزمین مقدسہ پر رہتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دعا کریں کہ بس میرے جانے کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوں کہ اسے کتابی شکل میں لے آؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر آپ کو کتابیں بھجوائیں گے، آپ یہاں پر رکھیں گے، یقیناً ایک تحفہ ہوگا۔ تو ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، چہیتے چچا، اور چہیتے چچا ہی نہیں بلکہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ ان کے رضائی بھائی بھی تھے، اور خوبصورت، حسین، جمیل اور لہیم شہیم اور بڑے جری قسم کے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے، تو ایک دفعہ ابو جہل نے آقا علیہ السلام کو مارا پیٹا اور تکلیف پہنچائی۔ تو آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غالباً، اس نے دیکھ لیا اور آ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کیسے چچا ہو کہ تمہارے بھتیجے پر ابو جہل نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی اور تم اسے کچھ کہتے نہیں۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے سوٹی ہاتھ میں اٹھائی اور جا کے ابو جہل کو پیٹ دیا، زخمی کر دیا، اور تشریف لائے اور آقا علیہ السلام سے فرمانے، اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ قربان جائیے آقا علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں، اے چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا، میں اس بات سے قطعاً خوش نہیں ہوتا کہ میرا بدلہ لے لیا جائے، میں بدلہ لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اس بات سے خوش ہوں گا۔ رحمت جوش پر تھی، کہنے لگے اچھا تو اس بات سے خوش ہوتا ہے تو چل تیری خاطر میں ایمان لے آتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر نہیں کہا تیری خاطر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ اور جب یہ کر لیا تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ امیر طیبہ ہیں، امیر طیبہ ہیں، اور آپ جس جگہ آرام فرما رہے ہیں یہ جبل احد کے دامن، کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو مدینہ طیبہ کی طرف لے جانے لگے تو یہ احد پہاڑ چلنے لگا، ساتھ ساتھ چلنے لگا اور کہنے لگا، فریاد کرنے لگا، اے آقا علیہ السلام میرا حق ہے کہ انہیں یہیں دفن کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو میں تمام چیزیں مسمار ہوتی رہیں گی، میں ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا، اے صحابیوں ان کو یہیں دفنا دو، کیونکہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اندازہ کیجئے ایک پتھر کا، ایک مٹی کا پہاڑ سرکار سے محبت کر لے تو وہ جنت کا مستحق ٹھہرے، اور اگر ہم جیسے ایک انسان محبت کر لیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جائیں گے۔ تو یہ پہاڑ کے دامن میں آپ کا مدفن، ساتھ ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ کرام۔ سرکار نے فرمایا سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ سید الشہداء یہ نہیں عطا فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جس کو جو چاہے میری سفارش تو پہلے حمزہ کے پاس آئے، سلام عرض کرے، اس کی سفارش لے کر آئے تو میں قبول کر لوں گا، اور کیا چاہیے۔ اور سرکار نے ایک اور بات فرمائی کہ جو یہاں آئے گا اور سلام عرض کرے گا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ساری عمر تا قیامت تک اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں آپ،
باخدا میں صحیح بتا رہا ہوں، میں مجھے رشک آ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کے دامن میں ہی رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں رہتے ہیں. میرے لیے دعا کرتے رہا کریں، جب بھی حاضری ہو سلام عرض کرتے ہیں مجھ ناچیز کا، اور میرے لیے بس دعا کر دیا کریں کہ سرکار مجھ پر کرم فرما دیں، مجھے نیک بنا دیں، اچھا بنا دیں، اور یہاں کی حاضری میری زندگی بھر چلتی رہے. آمین بجاہ نبی الامین. انہی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلام پیش کروں گا. رب نے کیا رتبہ دیا حمزہ پیا، رب نے کیا رتبہ دیا حمزہ پیا، سید الشہداء کیا حمزہ پیا، سید الشہداء کیا حمزہ پیا. آقا کو چاہا ہے تم نے اس قدر، رب کو راضی کر لیا حمزہ پیا، رب کو راضی کر لیا حمزہ پیا. اور جو کرے مرقد پہ آ کر السلام، دیتے ہو اس کو دعا حمزہ پیا، دیتے ہو اس کو دعا حمزہ پیا. اور دین کی خاطر ہوئے ہو تم شہید، دین کو بخشی جلا حمزہ پیا، دین کو بخشی جلا حمزہ پیا. اور تم سے ہے جب لے عہد کی رونقیں، تم نے کیا کچھ کر دیا حمزہ پیا، تم نے کیا کچھ کر دیا حمزہ پیا. اور ہے پڑوسی بھی تمہارے معتبر، ہو تم ان کے ہم نوا حمزہ پیا، ہو تم ان کے ہم نوا حمزہ پیا. اور کی نظر مجھ پہ جو تم نے اے امیر، نظم کو لکھوا لیا حمزہ پیا، نظم کو لکھوا